لاسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ہیو الٹیمیٹ ہوپ اینڈ توکل ان اللہ سبحانہ وتعالی۔ دیکھیں میں نے شروع میں بھی بتایا تھا اور بار بار بتاتا ہوں کہ سورہ یوسف وہ سورہ ہے جس کا بیک گراؤنڈ ہی یہ ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم۔ یعنی دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ اور اس کے بعد طائف کا واقعہ بہت پینفل، پھر شیب ابی طالب، دیٹ واز آلسو ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے گفٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دس بیسٹ آف سٹوریز، جس نے ہیل کیا بے شمار صحابہ کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت ملی، اور تھرو آؤٹ ہسٹری کتنے ہی لوگ سورہ یوسف سے ہیل ہوتے آئے ہیں، اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو پہچاننے میں یہ سورہ بہت کارآمد ہے۔ یعنی if you want to really understand who Allah is اور اللہ کا کمال کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین العزیز ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ العلیم ہے۔ یہ جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں جس خوبصورتی سے اس کہانی میں، اس پوری سورہ میں نظر آتے ہیں، آئی تھنک کہ یہ نیڈ آف دی آور ہے کہ اس سورہ کو ہم بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں۔ سب سے پہلے بہت خوبصورت پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ یوسف آیت نمبر 56 سے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں، اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے، اور یو نیور نو کہ کب جاب ہاتھ سے چلی جائے، اور بہت سے لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی۔ پھر یہ بھی ایک ڈسکشن چلتی ہے کہ یہ چیز کر لو اس کا سکوپ ہے، فلانی چیز کر لو اس کا سکوپ ہے۔ دیکھیں ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کیا چیز ہے اور کس چیز کا ٹرینڈ ہے، کیا چیز جو ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہے سکوپ کے۔ لیکن بہت خوبصورت پوائنٹ جو اس سورہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی۔ یوسف علیہ السلام ہی واز سولڈ ایز اے سلیو، وہ ایز اے غلام سیل کیے گئے، اور غلام جو ہے اس کی کیا لائف ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کا سکوپ بنایا، کس طرح اللہ نے ان کا خیال رکھا، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بہترین نشو و نما کروائی، یعنی محل میں، عزیز مصر کے محل میں، اور کس طرح اللہ نے انہیں سٹیٹس دیا۔ اس میں نو ڈاؤٹ یوسف علیہ السلام کے بھی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ایٹریبیوٹس بھی ہمیں اپنے اندر لانے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی سکوپ بنائے۔ اور وہ ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کی ذات پہ توکل، شک نہیں کرنا۔ دوسرا ایٹریبیوٹ محسنین، اللہ نے کہا نا کہ یہی محسنین کو ہم اسی طرح ریوارڈ کرتے ہیں، محسن بننا، ان شارٹ ڈوئر آف گڈ، یعنی اچھائی والا بننا، اچھائی کا پیغام دینے والا بننا۔ اچھائی میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں اخلاق کا اچھا ہونا، اس میں نرمی ہونا، اس میں جنرس ہونا، ظرف کا بڑا ہونا، اس میں لوگوں کو معاف کرنے والا ہونا، اس میں گناہوں سے بچنا، اس میں پھر اللہ رب العالمین کے لیے ایکسٹرا کچھ کرنا اور عبادت ایکسٹرا کرنا۔ یہ سارے ایٹریبیوٹس پھر محسنین کے ایٹریبیوٹس میں آ جاتے ہیں۔ سو جو کوئی بھی محسن ہوگا اور جو کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ رب العالمین پہ توکل کرے گا تو پھر اس کو پرومس ہے کہ اس کا سکوپ بنایا جائے گا۔ آپ دیکھیے یہ آیا کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ ایک بہت بڑی پوزیشن مل گئی فائنانس منسٹر کی، تو آیت نمبر 56 میں اللہ ہمیں بتاتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ اللہ کہتے ہیں and thus we established Joseph in the land، we established Yusuf in the land، اور بے شک ہم نے یوسف کا سکوپ بنایا، ہم نے اس کو اسٹیبلش کرایا اس جگہ to settle therein wherever he willed، جہاں مرضی اس کا دل کرے وہاں پہ وہ سیٹل ہو، یعنی یہ پوزیشن اس کو دی۔ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات سکوپ بنانے والی ہے۔ ایز لانگ ایز آپ کمپیٹنسی سے کوئی چیز کرتے ہیں، ہارڈ ورک سے کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چل کر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محسنین والے ایٹریبیوٹس اپناتے ہیں، فکر نہیں کرنی۔ رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے، رازق اللہ رب العالمین ہے، الرزاق اللہ رب العالمین ہے، الوہاب دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی لیے اللہ کہتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، اور اسی طرح ہم مدد کرتے ہیں، اپنا کرم کرتے ہیں ان لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کریں گے ریوارڈ محسنین کا۔ اگین کن لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ محسنین پہ کرم کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دی کنڈیشن، اور محسنین کا درجہ اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو اللہ کی ذات پہ توکل مسٹ ہے۔
اللہ کی ذات پہ توکل کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. ٹرسٹ Allah's plans. اللہ تعالیٰ اتنا کمال ہے, اللطیف ہے, اتنا پریسائزلی اللہ رب العالمین چیزوں کو دیکھتا ہے. اللہ الوکیل ہے, the disposer of affairs. اللہ مسٹیک نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ exactly know what to give, when to give, how to give. اللہ رب العالمین ہر انسان کو نظر میں رکھے ہوئے ہے. آپ سوچئے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پتہ بھی نہیں گرتا مجھے پتہ ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ پریشان ہو, اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہ کرے. ہاں ہمیں کچھ چیزیں بس دیکھنی ہے اپنے اینڈ پہ, وہ چیزیں یہ کہ ہمیں محسنین والا ایٹیٹیوڈ اپنانا ہے. اگر ہم سبمٹ ہی نہیں کر رہے اللہ کے آگے, جھک ہی نہیں رہے, تو پھر ہمیں بتائیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی. اگر ایک شخص میں ایروگنس ہے, جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ حج میں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ کنارے پہ, جب تک اچھائی مل رہی ہے, جب تک سب اچھا ہے, تب تک وہ ٹھیک ہے, تب تک عبادت بھی ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں ایز اف آن دی ایج, جیسے کہ کنارے پہ. جب تک لائف ٹھیک ہے, سیٹ ہے, یعنی کوئی مشکل, کوئی ان کی خواہش کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہوئی, تب تک تو اللہ کی بھی تعریف کرتے ہیں, اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی مطلب کہ ان کے مطابق ان کی دعا نہ قبول ہو, یا کچھ ان کی وش کے اگینسٹ کوئی چیز ہو جائے, یا کچھ اپ ڈاؤن ہو جائے, یا تھوڑی سی کوئی مشکل آ جائے, تو دے ٹرن بیک آن دیئر فیسز, تو وہ پھر جاتے ہیں اپنے چہرے سے, یعنی کہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہ ہو. اللہ پہ توکل کا دیکھیں, جب ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ شخص, اگر ہم اس کے ساتھ لائل ہیں, تو پھر اس شخص کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس پہ ٹرسٹ بھی کریں, اور بار بار اس کو برا بھلا نہ کہیں, بار بار جو ہے اس پہ شک نہ کیا جائے. تو اللہ پہ شک نہیں کرنا, دس از دا کی, دس از ایکچولی دا سیکرٹ ریسیپی وچ مینی پیپل مس. وہ سبمٹ نہیں کرتے, اللہ رب العالمین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین یاد رکھیں کہ وہ بہت رحمان, بہت رحیم, بہت کرم کرنے والا. ہم خود ہی غلطیاں کرتے ہیں, خود ہی خطائیں کرتے ہیں, غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ ہی تو بچاتا ہے. تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے, جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا. تو یہی رویہ ہے, یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تو پاک ہے, میں غلطی پر ہوں, میں ظالم ہوں, میں نے غلطی کی. اور سچ بھی یہ ہے, یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا, سچ بھی یہی ہے. ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں, غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں, اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں, اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں, جیسے یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء. تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں. تو ٹرسٹ کریں, تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, اور یہی توکل کا تقاضا ہے.